الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نیاتنا خالصة لوجهك الکریم. حضرات گرامی، ہم خطبہ جمعہ کے اندر ہیں. خطبہ جمعہ یقیناً ایک عبادت ہے. اس کو بہت ہی سنجیدگی سے ہمیں ادا کرنا ہے. بے شمار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نیچے منڈیاں دال لے کر بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نیچے منڈی رہتی، خطبہ ختم ہونے تک منڈی نہیں اٹھاتے. اب منڈی نیچے رکھنے کے چکر میں بے شمار لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں سو بھی جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں خطبہ جمعہ کو آتے ہیں تو شاید اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر آ کے آرام کریں. مست ٹیکا لگا کر سوتے رہتے ہیں. بعض تو غراٹے بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ بہت ہی آرام دہ جگہ تلاش کرتے ہیں، بالکل دیوار کو لگ کر ٹیکا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں خطبہ جمعہ کے اندر بالکل مناسب نہیں ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے. خطیب کی طرف اپنی پوری توجہ رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام خطیب کا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جہاں پر ٹھہر کر اللہ کے نبی صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے. اس مقام کا ہمیں احترام کرنا ہے. سبحان اللہ. آپ کس کو بھی ٹھہرا دیں، آپ نے اس مقام پر بندے کو ٹھہرایا ہے جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو سبحان اللہ، جو بھی بات بتائی جاتی ہے وہ قرآن حدیث کی بات ہے. اس بندے کی تو بات نہیں ہوتی، خطیب کی تو بات نہیں ہوتی. تو لہذا اگر ہم اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو یقین جانیے قرآن حدیث کا ہمارے پاس احترام نہیں ہے. تو لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ خطبے کو پورے آداب کے ساتھ، الحمدللہ آپ کی مسجد میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ لوگ خطبہ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آدھ لوگ جو اس کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے رہنمائی. حضرات گرامی، انشاءاللہ ہم خطبے کے دوران کچھ سوال جواب بھی رکھیں گے. آپ لوگ غلط مت سمجھیے، میں پہلے ہی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ نہیں مول صاحب دیکھ ادب نہ کر رہے، بڑوں سے بھی پوچھ لے رہے، چھوٹوں سے بھی پوچھ لے رہے. ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی جواب دیتے تھے. اور اللہ کے نبی کی تقریباً حدیثیں ہم پڑھتے ہیں. تعلیم و تعلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سوال کیا کرتے تھے، انٹراگیشن رہتا تھا. تو اس انداز میں انشاءاللہ تھوڑا بہت ہم ایسے بھی کریں گے، خالی تقریر یا نصیحت ہی نہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا آئینہ ہمیں بتایا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا بتایا جاتا ہے. اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو سدھاریں. دنیا میں آئی ہم اسی لیے کہ جنت کے حقدار بنیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پالیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کر دیں، اس کی ناراضگی سے بچ جائیں. یہی ہماری دنیا کا مقصد ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی عظیم چیز ہے خطبہ. جمعہ کے دن سب سے اہمیت والی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ خطبہ ہے. اگر ہم اس کا حق ادا کر دیں انشاءاللہ جمعہ کا حق ادا ہو جائے گا. تو بہرحال آج جس موضوع سے متعلق ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے غیبت. غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ سبحان اللہ. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2590 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟
سبحان اللہ، صحابہ کرام کا جواب احترام میں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کے بھائی کا ذکر جو اس کے سامنے کرے تو اس کو ناپسند لگے، وہ اس کے بد پیچھے تم ذکر کرو، وہ غیبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ لوگ بتائیے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں جی؟ جلن، حسد، یہ تو حسد تو ایک الگ گناہ ہے۔ کسی کے پیچھے اس کی بات کرنا، کسی کے پیچھے آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر سکتے، ہاں کسی کے پیچھے آپ اس کی برائی کریں، اس کا برا ذکر کریں، یہ غیبت ہے۔ تو بہرحال حدیث میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اب ہم دیکھیں گے کہ غیبت کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ غیبت کے اندر کیا کیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کا گناہ ذکر کرو، یہ نہیں کہا کہ تم اس کو جو چیز ناپسند ہو اس کے پیچھے تم ذکر کرو، یہ غیبت ہے۔ تو یہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی جسمانی عیب یا جسمانی کمزوری، مثال کے طور پہ آپ اس کے پیچھے بول رہے ارے انہیں جنا کہ بنگا ہے، ترچا ہے، گڈا ہے، کالا ہے، ڈامر پاشا ہے، تو اس طرح اس کی جو عیب ہیں، جسمانی عیب، اللہ نے اس کو جس بدن میں پیدا کیا ہے، آپ اس کے اندر سے عیب نکالیں اور اس کے پیچھے بیان کریں، دوسروں سے ذکر کریں۔ مثال کے طور سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ فلاں کے بارے میں، ارے وہ کلوٹے کے بارے میں، ارے وہ ڈامر پاشا کے بارے میں، ہاں معلوم ایسا ایسا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ کسی کے پیچھے آپ اس کی عیب جوئی کریں، اللہ نے جو تخلیق اس کو دی ہے اس میں آپ عیب نکال کر بولیں، یہ اس کی غیبت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کے اندر اگر کوئی خراب اخلاق یا خراب عادت ہے، اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ کیسے خراب عادت؟ مثال کے طور پہ آپ بول رہے ارے بہت سستڑ ہے بھائی، ارے انہیں بہت کاہل ہے، ارے انہیں ایک نمبر کا عیدی ہے۔ آپ اس کی عادات، اس کی بری عادت یا اس کے برے اخلاق، اس کے بد پیچھے بیان کرتے ہیں، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے خاندانی نسب اور خاندان پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کسی کا، ارے اس کا باپ ایسا ہے، ارے ایک نمبر ٹپوری خاندان کا ہے انہیں، یہ غیبت ہے۔ آپ اس کے خاندان کے بارے میں بولیں یا اس کے نسب کے بارے میں بولیں یا اس کے رشتہ داروں کے بارے میں برائی کریں، یہ غیبت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو مالی حالت ہے، اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، اس کو آپ مذاق بناتے ہوئے ذکر کرتے، اس کو مذاق بناتے ہوئے، ارے اس کی حیثیت ہے سمجھ رہے، ارے ایک نمبر کا کنگال ہے انہیں، اس کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے، اس کی کم پوزیشن کا، اس کی فائنینشیل کمزوری کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دینی معاملات کو لے کر، ارے انہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ارے درس میں بیٹھتے ہیں نا اٹھ کے بھاگ جاتا، یعنی اس کی دینی معاملات کو لے کر آپ اس کے بد پیچھے اس کی تنقید کریں، اس کی برائی بیان کریں، یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے عمل کی کمزوریاں، جیسے ارے نماز بہت ہلکی پھلکی پڑھتا، ٹیک چھوڑیے انشاءاللہ نیند چلی جائے گی۔ عمل کی کمزوری، اس کے اندر جو عمل کی کمزوریاں رہتی ہیں، آپ اس دوسروں کے سامنے وہ ذکر کریں کہ ارے انہیں بہت دیر سے اٹھتا بھائی، ارے انہیں کام سے بہت دیر سے جاتا، ارے انہیں ہفتے میں بہت خالی گھر پہ رہتا، اس طریقے سے اس کی عملی کمزوریاں جو ہوتی ہیں اس کا ذکر کرے۔ یا نہیں تو آپ اس کے زبان سے متعلق کیسے کوئی رہتے، مثال کے طور پہ حیدرآباد میں آ گئے، گاؤں والے رہتے یا بہار والے رہتے، ان کی گفتگو کا انداز کچھ الگ رہتا ہے، آپ جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی غیبت کے اندر آتا ہے۔ بعض لوگ اشارے کنایے سے کرتے ہیں، اشارے کنایے سے، سبحان اللہ، بعض مذاقی حرکات کرتے ہوئے یا تحقیر آمیز الفاظ، تحقیر آمیز القاب جو دیے جاتے ہیں، جیسے گڈا، کالا، بھلاوا، اس طرح کے الفاظ جو حقارت بیان کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں، اس کے بد پیچھے اگر آپ اس کو ایسے یاد کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں غیبت کے اندر شامل ہیں۔ تو غیبت کا دائرہ بہت بڑا ہے،
غیبت کا دائرہ بہت بڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ خالی اس کے گناہ ذکر کریں، یہ نہیں کہ خالی عیب، بے شمار چیزیں ہیں. ہر وہ چیز اگر اس کے سامنے ذکر کریں، اس کو اگر ناگوار گزرتی ہے، وہ چیز آپ اس کے پیچھے ذکر کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اس کے بعد پیچھے، سبحان اللہ. تو یہ غیبت کی تعریف ہے. غیبت اتنے وسیع معنی میں ہے. اب اس کو سمجھ کر اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غیبت کیا ہے. اب لوگ کس کس طریقے سے غیبت کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو تسلی دے لیتے، نہیں بھئی ہم غیبت نہیں کرتے، نہیں بھئی ہم غیبت کیسے کیسے ہو سکتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں الفاظ سے غیبت کرتے ہیں. الفاظ سے، یہ تو عام ہے، چبوتروں پہ بیٹھ کر یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر یا ڈبوں پہ ٹھہر کر یا روڈوں پہ ٹھہر کر یا دوستوں کے گھروں پہ جا کر جو کام کرتے ہیں، عام طور سے یہ ہوتا ہے. بات چیت کے ذریعے غیبت کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کرتے ہیں. کیسے؟ اب ایک بندہ ہے، وہ پیچھے پلٹ گیا، آپ بول رہے ناک سے پکڑ کے بتا رہے تیسرے کو، انہیں پیچھے پلٹے ہوا بتا رہے بھائی اس کے اندر سے غلیظ بدبو آ رہی، بول کے آپ کیا کر رہے دوسرے کو بتا رہے ہیں. غیبت ہے اس کی. وہ بندہ پلٹا، آپ بتا رہے اسکور لوز ہے اس کا، اشارہ کر کے بتا دے رہے آپ دیوانہ ہے، پاگل ہے، لوز ہے. غیبت کر رہے آپ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں اشاروں کے ذریعے غیبت کرتے ہیں، بعض الفاظ کے ذریعے، بعض اشاروں کے ذریعے. اب بعض لوگ رہتے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی آڈیو ڈال دیا، کبھی لکھ کے کچھ میسج ڈال دیا، اس انداز میں غیبت کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیبت کے اندر شامل ہوتے ہیں، غیبت کو سنتے ہوئے، غیبت کو سنتے ہوئے غیبت کے اندر شامل ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے معلوم کریں گے کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے متعلق ان کے اندر تحمس کتنا زیادہ تھا، وہ لوگ کیا غیبت کو برداشت کیا کرتے تھے، یعنی آگے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں معلوم کریں گے. تو بہرحال غیبت کرنے کے اسٹائلز، طریقے بھی لوگوں کے الگ الگ ہیں. بعض لوگ بولتے ہوئے کرتے ہیں، بعض لوگ اشاروں سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ خاموش رہ کر غیبت میں شامل رہتے ہیں. بہرحال یہ سب کے سب لوگ غیبت کے اندر برابر کے حصے دار ہیں، برابر کے گناہ میں شامل ہیں. اب غیبت اگر ہم کریں، غیبت اگر ہم کریں تو یقیناً یہ ثواب والا کام تو نہیں، عذاب والا کام ہے. تو اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. چلیے آپ لوگ ذکر کیجئے، ایک غیبت کرنے کا کیا نقصان ہے، قرآن حدیث کے اندر اس کے کیا نقصانات بیان کیے گئے ہیں. کچھ بھی نہیں معلوم؟ بہت اچھے جی، حتمہ میں ڈالا جائے گا، گوشت کھانے کے برابر ہے. اور سبحان اللہ، دیکھیے غیبت سے متعلق بہت خطرناک وعیدیں آئی ہیں. سبحان اللہ. اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے ہمیں، تو ہماری ہمت نہیں ہونی چاہیے غیبت کرنے کی. اگر یقین نہیں ہے تو جو چاہے کر سکتے. جہنم پہ یقین ہی نہیں ہے، جو چاہے کرو. اللہ کے عذاب پہ یقین نہیں ہے، جو چاہے کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے تو غیبت کرنے سے پہلے میں الرٹ ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کیا دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. سبحان اللہ، کس الفاظ سے اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں. تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا چاہتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے، کیا وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تمہیں گند آئے گی. تمہارا بھائی ہے، مرا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھو اور اس کا گوشت نوچ کے کھاؤ، کیا تمہیں پسند ہے؟ اللہ کہتے ہیں یقیناً تمہیں گند ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. غیبت کرنا ایسے ہی ہے، غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اس سے خطرناک تنبیہ ہو سکتی ہے کیا بولیے آپ؟ ہم کتنا لائٹ لے کے کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے گھنٹوں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے حیدرآبادیوں کی پوری راتیں اسی سے بھری ہوئی ہیں. سبحان اللہ، گوشت کھاتے ہوئے رات گزار رہے ہیں پورا. نعوذ باللہ. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غصے کی حالت میں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. بڑی غصے کی حالت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ، اے وہ جماعت جو اپنی زبانوں سے مسلمان ہوئے، وہ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. فلا تغتاب المسلمون، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے مت کرو. سبحان اللہ. ولا تتبع عوراتهم، اور ان کی کمزوریوں کے، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو.
یاد رکھو اگر تم عیبوں کے پیچھے پڑو گے مسلمانوں کی، ان کی ٹوہ میں لگ کے غیبت کرنے والے بنو گے، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کریں گے اور تمہاری ذلت کا آغاز تمہارے گھر سے رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کتنی خطرناک وارننگ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ہمت ہے کہ ہم غیبت کریں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو خبر والوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب جاری ہے، وما یعذبان بکبیر، سبحان اللہ، ان کو جو عذاب کا سلسلہ چل رہا ہے یہ کوئی بڑے بڑے گناہ نہیں جس کو کرتے تھے، معمولی گناہ سمجھ کر کرتا تھا۔ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک خبر والا جس کو عذاب کا سلسلہ جاری ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، غیبت کرنے والا نہ دنیا میں سکون پائیں گا، نہ خبر کی زندگی میں سکون پائیں گا، نہ آخرت کی زندگی میں سکون پائیں گا، کہیں پر بھی سکون نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے جو گوشت کھا رہا ہے، جو گوشت کھا رہا ہے ایک انسان کا، اس کے مرے ہوئے بھائی کا، سبحان اللہ، اور گوشت بھی کیا کھا رہا ہے؟ اس کا منہ ہے جو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، منہ ہے جو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے غیبت، دنیا میں غیبت کرنے والے جن کو قیامت کے دن ایسے عذاب ہوگا۔ اللہ نے منظر دکھایا، سبحان اللہ، آخرت میں بھی سکون سے رہنے والے نہیں ہیں۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہوئی آسمانوں کی، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کے ناخنوں کو اللہ نے میٹل کے بنا دیا ہے، لوہے یا تانبے کے ناخن ہیں ان کے، جس سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنا خطرناک عذاب ان کے اوپر جاری ہے۔ پوچھتے ہیں جبریل امین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین فرماتی ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ ہیں میرے بھائی، غیبت کرنے والوں کا انجام معاف نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیو، غیبت کرنے والوں کا ایسا برا انجام ہونے والا ہے۔ کیا ہم میں کسی کی ہمت ہے کہ اتنے برے بھیانک انجام کے باوجود ہم غیبت کریں؟ ہم غیبت کریں، کیا ہم میں سے کسی کی ہمت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، غیبت سے ہم تمام کو بچنا ہے، غیبت سے ہمارے کو بچنا ہے۔ لوگ عام طور سے غیبتوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جس وجہ سے غیبتوں میں پڑھتے ہیں۔ خالی بات کرنا، خالی بولتے جانا، سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، جو آیا زبان پہ بکتے جانا، ایسے لوگ غیبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غیبت اگر ہمارے کو چھوڑنا ہے، غیبت سے اگر ہمارے کو محفوظ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا خوف ہم نے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف۔ ہم غیبت کر رہے ہیں، سامنے بندہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ اشارہ کر رہے، بندہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے فرشتے تو ہیں جو لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کا حساب کریں گے۔ آپ کی ساری رات میں جتنی غیبتیں ہوئی، ایک منٹ میں جتنی غیبتیں ہوئی، یا ایک اشارے پہ آپ نے جو غیبت کی، اللہ ہر ایک کا حساب کریں گے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، زبان کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ زبان جو ہم آج بے دریغ یوز کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ یقیناً اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یا تو اپنی زبان سے بھلی بات کہیں یا چپ رہیں، خاموش رہ جائیں، زیادہ بکنے والے، بولنے والے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنے والے نہ بنیں۔ میرے بھائیو، غیبت کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کے اوپر نظر ہی نہ ڈالیں۔ اگر نظر بھی ڈالیں، اس کے اوپر ہمیں پردہ ڈالنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پردہ، پہلی بات تو ہم ان کی برائیوں کو نہ دیکھیں، ان کی ٹو میں نہ لگیں، کھکرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں اور کیسا ہے کہ اور کیسا ہے کہ اور کیا کر رہا ہے، کہ کھکرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آپ اصلاح کرنا ہے ہم آپ۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ چیز، ہم پہلی چیز اگر ٹوہ میں پڑیں گے، کسی کو کھکرنے والے بنیں گے، اس کے اندر اور کیا عیب ہے، یہ جاسوسی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ غیبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے کسی کی ٹوہ میں لگنے سے بچیے۔
دوستوں کا صحیح انتخاب کیجئے. برے دوستوں کے ساتھ آپ ایک دو بار ان کو روک لیں گے شاید، لیکن بعد میں آپ بھی ان کے شانہ بشانہ ہو جائیں گے، ان کے برابر ہو جائیں گے. سبحان اللہ. غیبت کے کفارے کا شعور اپنے اندر پیدا کریں. آپ سے اگر غیبت ہو گئی ہے تو بہرحال آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. کفارے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے اگر کسی کی برائی کر دی پیٹھ پیچھے تو کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ سے توبہ کرنا ہے. آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے، بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اللہ سے آپ کو توبہ کرنی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، جس کی آپ نے غیبت کی ہے اسے معافی مانگنی ہے جا کے، اس سے معافی مانگنی ہے جا کے. سبحان اللہ. دیکھیے ہمیں اپنی دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی انا کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی عزت کو نہیں دیکھنا ہے. اگر آپ اس غلیظ عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ نے جس کی غیبت کی اس سے جائیے معافی مانگ لیجیے، اس سے جائیے اور معافی مانگ لیجیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ غیبت سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے. یہ کفارہ ہے اس کا. اس کے بعد تیسری چیز، جس کی آپ نے غیبت کی اس کے حق میں آپ کو دعا بھی کرنی ہے. دعا بھی کرنی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. سبحان اللہ. اس طرح کی دعائیں کیجیے اس کے لیے. یہ تین چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں گی، کہ غیبت کا کفارہ ہے، اس کا شعور، اس کی پریکٹیکلی مشق اگر ہم کریں گے انشاءاللہ غیبت ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اپنے نفس کو کچل کر اپنے ایمان کو ذرا اسٹرانگ بنائیے. نفس کو کچل کر اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنائیے، تاکہ یہ ہمارا ایمان ہو جو ہمیں رات دن غیبت سے روکے، ایسے خطرناک گناہ سے ہمیں بچا کر رکھے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ. جس زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو، رب العالمین زبان کی لاج رکھیں گے، اس کو گناہوں سے بچا کے رکھیں گے. تو سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر کا اہتمام کیجئے، اور ایک چیز اپنا احتساب کیجئے. ہر روز سونے سے پہلے چیک کر لیجئے اپنے آپ کو، میں نے آج کتنوں کی غیبت کی ہے، میں نے آج کتنوں کی غیبت کی ہے. سوچئے، ہو سکے تو رات ہی میں اس سے معافی مانگیے، یعنی تو دوسرے دن معافی مانگیے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہوتے ہوتے آپ ایک دن ایسا بھی آئے گا، اپنا جائزہ لیں گے، آپ کئیوں دن گزر جائیں گے، آپ کے دن میں ایک بھی غیبت نہیں رہے گی، زیرو رہے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ میرے بھائی، غیبت چھوڑنے کے لیے غیبت کا ایک متبادل جو کہ ثواب والا کام ہے، اس کا بھی اختیار کیجئے. ہمیشہ پیچھے اپنے بھائیوں کی تعریف کیجئے. بد پیچھے کسی کی برائی نہیں، خصوصاً جو لوگ مر چکے ہیں ان کی برائیاں بھی ان کے ساتھ مر چکی ہیں، ان کی برائیاں بھی مر چکی ہیں. سبحان اللہ. اذکروا محاسن موتاکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مرے ہوئے ان کی خوبیاں بیان کرو، خوبیاں بیان کرو. سبحان اللہ. تو ہمارے سامنے جو ہمارا بھائی موجود نہیں ہے اس کی تعریف کیجیے. یقیناً ہر ایک کے اندر برائیاں بھی اچھائیاں بھی ہیں. ہم اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، برائیوں کو دیکھتے. آپ جب اس کی اچھائیوں کی تعریف کرنے والے بنیں گے، آپ کی نظر صرف اچھائیوں کو دیکھنے والی ہوگی، برائی کو دیکھیں گے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے، ہمیں لوگوں کی تعریف کرنا چاہیے، نصیحت کا پہلو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. الدین والنصیحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خواہی ہے. آپ اگر سچے مومن ہیں، سچے اگر مومن ہیں تو آپ کی شان یہ ہونا چاہیے کہ آپ اصلاح کرنے والے بنیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. الدین والنصیحہ. سبحان اللہ. تو یہ خیر خواہی اور نصیحت کا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. آپ ملیے، مل کے بول دیجئے بھائی آپ کے اندر یہ برائی میں دیکھ رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس کی اصلاح کر لیجئے. اچھے انداز میں بولیے، ایسے انداز میں بولیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. سبحان اللہ. جب تک اس برائی سے بچا رہے گا آپ کی حق میں اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کرتے، ہم کیا کرتے؟ غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اصلاح اگر آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ غیبت ختم ہو جائے گی. اگر آپ اصلاح نہیں کرنے والے ہوں گے یقیناً غیبت کرنے والے بنیں گے آپ. ٹھیک ہے. شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں، شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، اس کے کسی کا تذکرہ چل رہا ہے تو فوراً یاد دلاتا، ارے دیکھو نہیں یہ کرا تھا. اب آپ کیا کرتے؟ بولنا شروع کر دیتے. ویسے وقت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، شیطان دور ہو جائے گا انشاءاللہ. غیبت کے وسوسے کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غیبت سے متعلق جو احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو بار بار پڑھیے. انشاءاللہ آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ غیبت کریں. ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، آپ کے سینے میں وہ بات نہیں اترتی. اب بار بار پڑھیے اللہ کے نبی کی حدیث، بار بار پڑھیے قرآن مجید کی آیت. سبحان اللہ. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آیت جو اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر،
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے، بیٹھیے بار بار پڑھیے، بار بار، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ جائیے یہ آیت آپ کے سینے میں اتر چکی ہے، دل میں جا چکی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو غیبت کی توفیق نہیں ہوگی۔ بار بار پڑھیے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہیں، اس کی برکت ہے انشاءاللہ، دل پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ یا دہانی اپنے ساتھیوں کو بولیے، اپنے ساتھیوں کو بولیے بھائی دیکھو اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک ڈالو، سب کے سامنے ذلیل کرنا ہے کر ڈالو، لیکن مجھے غیبت سے روکو۔ اپنے گھر والوں کو بولیے اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو مجھے روکو۔ اپنے بھائیوں کو بولیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بولیے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنے ماحول کو سدھار لیں گے انشاءاللہ، ایک تو ماحول کو بھی اچھا بنا دیں گے اور خود کو بھی اچھا بنا دیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غیبت سے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کا جو ماحول تھا، کلچر تھا، وہ لوگ کس طرح سے غیبت سے بچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غیبت سے دور رہنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے انشاءاللہ، اس کے بارے میں دو چار باتیں ہم سن کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا، سنن ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4875 ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ذرا پست خط تھی، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی قصیرہ، ٹڈی ہے، ان کے عیب کو بیان کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندروں میں یہ بات ڈال دی جائے تو سارے سمندروں کو آلودہ کر دے، گندا کر دے۔ سبحان اللہ، غیبت کا ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک لفظ اتنا گندا ہے کہ اگر اس کی غلاظت کو دیکھنے کے لیے سارے سمندروں میں ملا دیا جائے، سارے سمندر گندے ہو جائیں۔ غیبت کے الفاظ کتنے خطرناک ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کتنا ناپسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت، آپ اندازہ کیجئے۔ سبحان اللہ، دو صحابی آپس میں غیبت کر رہے تھے، ایک دوسرے تیسرے کی غیبت کر رہے تھے دونوں مل کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا اپنے دانت صاف کرو، اپنے دانت صاف کرو، تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، دونوں غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے دانت صاف کر لو۔ سبحان اللہ، تو اندازہ کیجئے آپ، جنگ تبوک کا موقع ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غیر ضروری بات کہہ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپنے بھائیوں کی برائی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم سچ بول رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ارے نہیں بھائی ان کے اندر جو ہے ووج بول رہے، جو ہے ووج بول رہے غیبت ہے، نہیں یہ تو بہتان ہوتا ہو۔ سبحان اللہ، الزام ہوتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام کیا مزاج تھا ان لوگوں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی ان کے سامنے دوسرے کی برائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت سننے کا متحمل نہیں ہوں۔ اس کی غیبت میں سنی نا، میرا بھائی موجود نہیں ہے، اس کی برائی تم کر رہے ہو، میں یہ سن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، تو یہ صحابہ کرام کا کلچر تھا، یہ صحابہ کرام کا ماحول تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں غیبت کا اتنا چال چلن بڑھ گیا ہے کہ عام لوگ علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ سبحان، علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایک مسجد، وہاں پر ایک بڑے عالم دین آئے، آ کر درس دیے چلے گئے، اس کے بعد لوگوں کی گفتگو، ارے انہوں ویسے ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، ویسے ہے، دوسروں کے سامنے۔ سبحان اللہ، ذمہ داران مسجد بیچارے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ذمہ داران جمعیت، سبحان اللہ، جماعت، ان لوگوں کی ذمہ دار، وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ ہمارے پاس اصلاح کی ہمت نہیں ہے، اصلاح کی ہمت نہیں کہ ہم سدھاریں، اصلاح کریں، غیبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی علماء کرام کی غیبت ہے، کبھی جنہ کا دین کے خادمین کی غیبت ہے۔ میرے بھائیو، عام لوگوں کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کا گناہ یقیناً نہ لگے، لیکن اگر آپ علماء کرام کے کرتے ہیں، ہو سکتا اگر وہ اللہ کے ولی ہوں، خادمین مسجد ہیں، ہو سکتا وہ اللہ رب العالمین کے دوست ہوں، شاید اللہ کا ان کی کوئی نیکی ایسی ہو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اور اگر آپ ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
میرے بھائیو عام لوگوں کی آپ غیبت کریں، یقیناً ایک آدمی کی آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دین سے جڑے ہوئے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ غیبت کے ساتھ ساتھ فساد بھی ڈالتے ہیں۔ فساد بھی ڈالتے ہیں کیسے؟ کئی لوگ آ کر سن رہے تھے، ایک بندہ ایک عالم صاحب سے متاثر تھا، ان کی بات سن رہا تھا، اپنی اصلاح کر رہا تھا، آپ نے ان کی غیبت کر دی۔ اب جب وہ کبھی ان کی بات سنے گا تو کیا اس کے دل پہ اثر ہوگا؟ فساد ڈال دیا آپ نے اس کے دل میں۔ سبحان اللہ، دین سے دور کرنے کی کوشش کی آپ۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، علماء کرام اور خصوصاً جو خادمین دین ہیں، ان کی غیبت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ غیبت اس کا چال چلن آج بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک، بہت بھیانک گناہ ہے۔ اسے اپنے آپ کو بھی بچائیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو اور آپ تمام سننے والوں کو غیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔